السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد نہ ہونے کا غم ماپا تولا یا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کمی انسان کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے، بڑا دل غمگین سا رہتا ہے، خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگتی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا ہم قانون سمجھ لیتے ہیں تو دل کو بہت سارا اطمینان مل جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اور صرف اس رب کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ رب جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے 4 درجے بنا دیے لوگوں کے۔ جسے چاہے وہ رب بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ یعنی دینا اس رب کی عطا ہے اور نہ دینا وہ اس رب کی مرضی ہے۔ تو یہ آیت ایک مومن مسلمان بندے کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے۔ جو کوئی بھی بے اولاد ہے وہ اس آیت سے سکون پا سکتا ہے کہ اگر مجھے ابھی تک اولاد نہیں مل رہی تو اس رب کی مرضی ہے، اور جب میرے رب کو منظور ہوگا، اس کی رضا ہوگی، وہ اپنی رحمت کرے گا مجھ پہ۔ تو پہلی چیز اس سے ایک اطمینان اور تسلی مل جاتی ہے۔ اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہم اسباب کو اختیار نہ کریں، کیونکہ ایک مومن مسلمان بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور نتائج رب کے سپرد کرتا ہے، یہی توکل کہلاتا ہے۔ اور اگر اسباب کو اختیار نہ کیا جائے، بس اچھے نتائج کی امید کی جائے، اسے اتکال کہتے ہیں، جو کہ پسندیدہ نہیں۔ مطلب ہمارا کام ہے جو کوئی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کر کے ان کے ازالے کی کوشش کریں، لیکن امید صرف اس رب کی ذات پہ رکھیں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے دعائیں اور التجائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ اسباب اختیار کرنے کی جہاں تک بات ہے، تدابیر اختیار کرنے کی جہاں تک بات ہے، مرد و خواتین دونوں کے علاج کی بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خاتون کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرد میں کوئی مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ان کا حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک ایسی بہترین چیز، اللہ رب العزت کی ایسی عظیم نعمت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، تعارف کروانے جا رہا ہوں، جو مرد و خواتین دونوں کے بانجھ پن کے لیے بے نظیر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے میرے پاس جیا پوتا۔ یہ ماشاءاللہ درخت پھل سے بھرا ہوا ہے۔ یہ درخت ذرا دکھائیں دائیں بائیں سے۔ اس کے پتے سبز سیاہی مائل ہوتے ہیں اور اخروٹ کے پتوں کی مانند اس کے پتے ہوتے ہیں، درمیانے قد کا۔ یہ کافی پھل پھول جاتا ہے یہ درخت۔ اسے عرف عام میں ہمارے ہاں پاکستان میں جیا پوتا کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، انڈیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے جیا پوتا کے نام سے ہمارے ہاں پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ پترا جیوا کہتے ہیں، پترن جیوا کہتے ہیں، پترا جیوک کہتے ہیں، کئی ایک اس کے نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بڑی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ خواتین میں بانجھ پن کے مسئلے کے لیے یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ یعنی اگر عضلات رحم میں کمزوری ہو اور اس وجہ سے حمل نہ ٹھہر رہا ہو، یا ایگز میچور نہ ہو رہے ہوں، ہیلدی نہ ہو رہے ہوں، اووریز اپنے افعال کو صحیح طور پہ سر انجام نہ دے رہی ہوں، یعنی جو میجر ریزنز ہیں، بڑی بڑی وجوہات ہیں بے اولادی کی، یہ ان تمام صورتوں میں بہت نفع بخش ہے۔ رحم کو قوت دیتا ہے، اووریز کے افعال کو بہتر بناتا ہے، ایگز میچور ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، جس سے حمل ٹھہرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح مردوں میں کیا ہوتے ہیں مین مسائل؟ سپرمز کم ہوتے ہیں، یا سپرمز کی تعداد تو اچھی ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ان کی موٹیلٹی بھی بہتر ہوتی ہے، حرکت بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی مارفالوجی میں یعنی ان کی شکل و صورت میں بگاڑ ہوتا ہے۔ تو ان تمام عوارضات کو بھی یہ دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سپرمز کی تعداد کو بڑھائے گا، ان کی موٹیلٹی کو امپروو کرے گا،
اور ان کی مارفالوجی کو، شکل و صورت کو بہتر بنائے گا۔ اس کے استعمال کی کئی ایک صورتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے ایک دو رکھتا ہوں آسانی کے ساتھ جس طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے کچھ مین خواص میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کے سب سے مین فنکشن کی ہم نے بات کی، یہ بے اولادی کو دور کرنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اور بے اولادی کی وجوہات مرد میں پائی جا رہی ہوں یا عورت میں پائی جا رہی ہوں، ان دونوں میں سے ان عوارضات کا ازالہ کرتا ہے جو رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امپوٹنسی کو دور کرتا ہے، یعنی جو میلز ویکنس ہے، جنسی افعال میں بگاڑ آ جاتا ہے، یہ امپوٹنسی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے یہ پتے بخار ختم کرنے کے لیے بہت اچھے ہیں، بخاروں کی صورت میں اس کے پتوں کا جوشاندہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بواسیر کی صورت میں اس کے 4-5 پھل، یہ جو اس کا پھل ہے یہ پکا ہوا خستہ بہترین اس کا پھل ہوتا ہے، لسوڑی سے یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور لسوڑے سے کافی سارا چھوٹا ہے۔ تو اس کا یہ دیکھیں، یہ گودا ہے، اس کا یہ گودا اس کا کھایا جاتا ہے، اس کا کھٹاس والا تھوڑا ذائقہ ہوتا ہے، یعنی خوش ذائقہ نہیں ہے یہ۔ اس کے اندر سے جو بیج نکلا ہے اس کو ہم توڑیں گے، جو اس کے اندر سے مغز نکلے گا وہ ادویاتی طور پہ مستعمل ہوتا ہے، بے اولادی کے علاج کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ جو اس کے اوپر کا گودا ہے یہ بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ 4-5 یہ پھل کھا لیے جائیں، انشاءاللہ بواسیری خون بھی رکے گا، قبض کا علاج کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا، آنتوں کے افعال کی اصلاح کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو آپ نے اس کی پہچان بھی کر لی، کچھ ہم نے اس کے خواص پہ بھی بات کر لی، اب استعمال کی صورت کی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو معالجین حضرات کے لیے بالخصوص یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ ان کو یہ درخت دکھایا جائے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جیا پوتا موجود ہے، اور یہاں پہ پھل کی بھرمار ہے۔ جو بھی درخت ہیں ان کے نیچے وافر پھل گرا ہوا ہے، جو انشاءاللہ ہم اکٹھا کر لیں گے سارا، اسے دھو کے صاف ستھرا کریں گے، ادویاتی طور پہ استعمال میں لائیں گے، اور اوپر سے بھی اتاریں گے انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا، اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، اور زیادہ معالجین اس کا پراپر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ساتھ جو کوئی معاون دوائیں دینے کی ضرورت ہے وہ دیں گے اور باقاعدہ علاج کریں گے۔ لیکن یہ بے ضرر ہے، اس میں کوئی سمی اثرات نہیں ہیں، کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، اور کوئی بھی انہیں کھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بے اولادی کی صورت میں مرد و خواتین دونوں ہی اس کی 4-5 گریاں روزانہ کھا سکتے ہیں، یعنی اسے توڑ کے اس کے مغز نکال کے، ویسے وہ کڑوے ہوتے ہیں، وہ روزانہ کھائے جا سکتے ہیں۔ یا استعمال کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ آپ 100 گرام اشگند ناگوری کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنائیں۔ اشگند پہ بھی میں کافی روشنی ڈال چکا ہوں، بہت سارے الحمدللہ میرے سامنے ایسے کیسز ہیں کہ صرف اکیلی اشگند سے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کر دی، جو کوئی رکاوٹ درمیان میں آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ماشاءاللہ امید ہو گئی اکیلی اشگند سے۔ آپ نے 100 گرام اشگند لے کے اسے صاف ستھرا کر کے اس کا بہترین پاؤڈر بنا لینا ہے، اور یہ جیا پوتا کی گٹلیاں، یہ پنسار سٹور سے آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کا درخت پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈیں، تو یہ پنسار سٹور سے آپ کو بآسانی مل جاتا ہے۔ اس کی توڑ کر گریاں نکالنی ہیں، 50 گرام اس کی گریاں، انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں 100 گرام آپ نے شکر شامل کر لینی ہے۔ اس کا آدھا پونا چمچ، یا اگر کوئی صحت مند مضبوط آدمی ہے، پورا جوان آدمی ہے، تو وہ ایک پورا چمچ بھی صبح و شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ صبح کو آپ کھانے سے یا تو پہلے لیں گے 1 گھنٹہ، یا اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کے 3 گھنٹے بعد، اسی طرح شام کو بھی کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے کے 3 گھنٹہ بعد اس کا استعمال کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ جسم کو توانائی بھی دے گا یہ فارمولہ، اور سپرمز کی پیدائش بڑھے گی، ان کو قوت ملے گی، ان کی شکل و صورت بہتر ہوگی، خواتین کے رحم کے عوارضات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے، اور حمل ٹھہرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔